على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے، تشریف آوری کے لیے سارے حضرات ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ قبل اس کے کہ میں باقاعدہ طور پہ ذکر محمد و آل محمد کا آغاز کروں، یہ جو صاحبان روڈ کے دوسری طرف ہیں، تو آپ سے ایک مشورہ میں کرنا چاہ رہا ہوں، یا تو کوشش کرتے ہیں کہ ممبر کو وہاں پر لے جائیں، کیونکہ یہاں بھی جگہ ہے اور پھر آپ وہاں پر بیٹھے ہیں، تو یا پھر اگر آپ حرکت کر سکتے ہیں تو ایسے غوری صاحب سمیت سارے ادھر تشریف لے آئیں۔ آ جائیں ذاکر تو نے کچھ بھی نہیں کہنا، مولا دی قسم ہے، بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ کوئی اپنے آدھے نے نا سرکار کہ بھیرات سر بھیرا دے وے، وہ اب سارا اپنا گوری آئے، باقی سارے اتھے بیٹھے گئے۔ چلیں خیر صدا سلامت رہے۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ صلوات۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وقوقب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعظمتهم وحرمتهم وغيبتهم أجمعين اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب انی مغلوب فانتصر۔ جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے، کوشش کرے عظمت اہل بیت پر اتنے بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد دعا گہوں کے خالق علم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے عزت دار بانیان کا پرخلوص و فیضات تمام مزاداروں کا ذکر محمد و آل محمد میں شرکت کرنا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائیں۔ کریم اللہ ذکر کا صدقہ یہ عزاداری یہ ولایت علی ہماری نسلوں میں جاری اور ساری فرما۔ دشمنان عزاداری دشمنان سادات کو میرے اللہ نست و نابود فرما۔ کریم اللہ پہلی اور آخری دعا ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما، ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لئے سارے احباب مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد اجازت پاش ہوگی ہے۔ کثیر تعداد میں محمد و آل محمد کے ماننے والے عزادار عزادار تشریف فرما ہے۔ جتنے لمحے بھی میں آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور و مرکز یقیناً ذکر کی جانب ہے اور ذکر کی جانب بھی رہنا چاہیے تاکہ آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ سرکار پوری ذمہ داری کے ساتھ مجھے ایک ایک جملہ یہاں پر تلاوت کرنا ہے، جو حکم ہے اس کی تعمیل میں پڑھنا ہے۔ سر اٹھاؤ، روئے زمین پر سلمان شاہ جی سرکار اور اس اب روئے زمین پر تین اجتماع تین مجلسیں تین مجلسیں ایسی ہیں کہ جن مجلسوں کا بانی خود خدا ہے،
آپ جی سرکار سدا سلامت رہے. جن مجلسوں کا بانی سرکار خود خدا ہے. سر اٹھاؤ سوال کرو کہ بھائی وہ 3 مجلسیں کون سی ہیں کہ جن کا بانی خود خدا ہے. سر اٹھاؤ. پہلی مجلس بابا جی بھاجن جو اس روئے زمین پر منعقد ہوئی جس کا بانی خدا ہے ذاکر نبی خدا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام. آواز بلند کرو. سرکار ذاکر کون ہے؟ ابو البشر حضرت بولو حضرت آدم علیہ السلام. اور پہلی مجلس کا موضوع ہے لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. لا الہ بولو لا الہ الا اللہ. کس نے پڑھی یہ مجلس؟ حضرت آدم نے. کروائی کس نے ہے؟ خود اللہ نے. جب حضرت آدم اس دنیا میں آئے, توجہ, حضرت آدم دنیا میں آئے تو یہ جس لاہور شہر میں آپ بیٹھے ہیں یہ لاہور شہر نہیں تھا. میں ملتان شہر سے آیا ہوں, ہمارا ملتان میلسی بھی نہیں تھا, سرکار گجرانوالا بھی نہیں تھا, مرید کے بھی نہیں تھا, کاموں کے بھی نہیں تھا, سرکار کچھ بھی نہیں تھا. نہ کوئی چودھری, نہ کوئی رانا, نہ کوئی گجر, نہ کوئی سردار, کچھ نہیں تھا. سر اٹھاؤ. آدم کیا بن کے آئے؟ ہاتھی, رہبر, خلیفہ, نبی خدا. لاہور والوں پھر میں پہلا سوال آپ سے کر رہا ہوں, جب ہے ہی کوئی نہیں تو آدم ہدایت کسے کرے؟ اللہ اکبر. بیدار ہونا خدا کے لیے. بھائی جب ہے ہی کوئی نہیں بولو آدم ہدایت کسے کرے؟ سلمان شاہ جی عرصہ گزرا, اللہ کے حکم سے مخلوق خدا خلق ہوئی. حضرت آدم نے لوگوں کو دیکھا, توجہ, حضرت آدم نے بھائی بزرگوں لوگوں کو دیکھا, لوگوں کے قریب آئے اور پہلی مجلس پڑھنا شروع کی. پہلی مجلس بولو پڑھنا, مرضی کے مولوی سے پوچھنا. پہلی مجلس حضرت آدم نے پڑھنا شروع کی جس کا بانی خدا بنا ذاکر خود حضرت آدم. اور پہلی مجلس میں حضرت آدم نے جو بات کی ہے وہ یہ تھی, فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اے لوگوں پڑھو لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ. پہلی مجلس روئے زمین پہ ہوئی. سر اٹھاؤ. بانی خدا ہے, ذاکر حضرت آدم ہے, موضوع ہے لا الہ الا اللہ. اب میں غوری صاحب دوسری مجلس بتانے لگا ہوں, مجھے عزت حسین کی قسم یہ اٹھ کے بھی بولے تو حق ادا نہیں ہوتا. دوسری مجلس جو اس روئے زمین پر منعقد ہوئی وہ صحن حضرت ابو طالب میں ہوئی. سدا سلامت رہو. صحن حضرت بولو حضرت ابو طالب علیہ السلام میں منعقد ہوئی. بزرگوں جس کا بانی خدا ہے ذاکر حضرت عمران ہے اور دوسری مجلس کا موضوع ہے محمد الرسول اللہ. مجھے عزت علی کی قسم ہے آپ اٹھ کے بھی بولے تو اگلے فکرے کا حق ادا نہیں ہوتا. جو بندہ رات کے اس پہر میں اپنے مقدر کی طرح بیدار ہے وہ نوکر کا تیسرا فکرہ وصول کرے. پہلی مجلس روئے زمین پہ منعقد ہوئی جس کا بانی خدا ہے ذاکر نبی خدا آدم ہے, موضوع لا الہ الا اللہ. دوسری مجلس صحن ابو طالب میں ہوئی جس کا بانی خدا ہے ذاکر حضرت عمران ہے اور موضوع ہے محمد الرسول اللہ. اور لاہور والوں تیسری مجلس, تیسرا کائنات کا بڑا اجتماع میدان خم غدیر میں ہوا جس کا بانی لا الہ الا اللہ ذاکر محمد الرسول اللہ اور موضوع ہے علی ولی اللہ. موضوع کیا ہے بولو؟ جب موضوع علی ولی اللہ تھا تو کائنات کا انوکھا ترین ممبر سجا. اور کائنات میں 2 انوکھے ترین ممبر ہیں جن کی مثال اور ملتی ہی نہیں. کون کون سے؟ پہلا ممبر, توجہ, پہلا کائنات کا انوکھا بے مثال ممبر وہ علی کی ولایت کے لیے نبیوں کے سلطان نے پلانوں کا بنایا. اللہ اکبر. اور دوسرا جو آج کی مجلس کا موضوع ہے, سر اٹھاؤ سرکار, دوسرا کائنات کا انوکھا ترین ممبر کعبے کی چھت کو حضرت عباس نے بنایا.
اللہ اکبر اللہ اکبر. تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے لیکن آپ کے سہارے پہ کرنی ہے. سر اٹھاؤ. کعبے کی چھت کو حضرت عباس نے کب بنایا؟ 8 ذوالحج 8 ذوالحج 60 ہجری، جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. پس منظر آپ کے ذہن میں رہے گا تو پھر اگلی منزل بالکل آسان ہو جائے گی. سرکار حج کو عمرے میں تبدیل کیا. کب کیا؟ احرام توڑے گئے. احرام کا توڑنا کیا ہے؟ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ ایسے بندہ پکڑے اور مروڑ کے رکھ دے، توڑ کے رکھ دے. نہیں، طواف کعبہ کر رہا ہے اس طرح سے بڑھتا ہوا قدم، یہ اس طرح سے، یہ کعبہ مثال کے طور پہ یہ اس طرح سے جو ہے طواف کرنے والے حاجی ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں وہ اس طرح سے طواف کرتے ہیں. یہ بڑھتا ہوا قدم ہے، بڑھتا ہوا حاجی کا قدم. ایک قدم پیچھے ہٹانا. سر اٹھاؤ خدا کے لیے. ایک قدم کو سنیے بھائیو عزادارو ماتمی سرکار، ایک قدم کو یہ پیچھے ہٹانا، اسے کہتے ہیں احرام کو توڑنا. احرام کیوں توڑا حسین نے؟ کیونکہ جانتے تھے یہ جتنے بھی احرام کی حالت میں ہیں یہ میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، حرمت کعبہ کو پامال کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ خون ریزی چاہتے ہیں. حضرت امام حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹایا ہونا اور حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور باورچی احرام توڑا. احرام توڑنا کیا ہے لاہور والوں؟ ایک قدم پیچھے ہٹانا. تو پھر نوکر بات کرنے کا حق رکھتا ہے. ارے جس حسین کا ہٹتا ہوا قدم اللہ کا گھر بچا سکتا ہے، اس کا بڑھتا ہوا قدم نہ جانے کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا بڑھتا ہوا قدم نہ جانے کیا کر سکتا ہے. توجہ. اب سرکار کعبے کی چھت کو حج کو عمرے میں تبدیل کیا. کعبے کی چھت کو کعبے کی چھت کو منبر بنایا پروردگار وفا نے. انوکھا ترین سرکار موضوع ہے اور مشکل ترین موضوع ہے. سرکار بندے کوشش کرتے ہیں آسان سے آسان پڑھیں، دعا مل جائے، داد مل جائے اور پھر یا علی مدد. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ مشکل گفتگو کی جائے. سرکار باوجہ دعا فرمائیں. کائنات کا انوکھا ترین ممبر سجا، کعبے کی چھت پہ سوار ہو گئے پروردگار وفا مولا عباس. اب یہاں پر مولا عباس نے 3 اشارے کیے. کتنے؟ بولو. 3 اشارے. کون کون سے؟ مجھے دیکھیں گے تو لطف آئے گا. بزرگوں 3 اشارے، ایک اوپر کی جانب، ایک اپنے قدموں کے نیچے اور ایک ایسے بالکل جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسے یہاں پر مولا امام حسین کی جانب. مولا امام حسین یہاں اس بلا تشبیہ یہاں پر. سرکار اب یہ 3 اشارے ذہن میں رہیں تو پھر جو مولا عباس نے بات کی ہے وہ لوہے دل پر نقش کرنے کے سر اٹھاؤ. سرکار کعبے کی چھت کو منبر بنا کے پروردگار وفا نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 اشارے کے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کون بالامس بیتا اصبح قبلۃ ایھا الکفرۃ الفجر اتسدون طریقا بیت الامام البررۃ ومن هو احق به من سائر البریت هو ادنا به لولا حکم اللہ الجلیت واسرار علیت لا تار البیت الی قبل ان یمشی لدیہ لو لم تکن مشیت مولائی مجبولتا من مشیت الرحمن لوقات علیکم کسکر الغزبان علی اصافیر الطیرہ اتخففون قوما یلعب بالموت فی الطفولیت فکیف کان فی الرجولیت والفدیت بالحامات لسید البریات حیحاسم عن انظر من منظر ممن شارب الخمر وممن صاحب حوز والکوثر وممن فی بیت الوحی والقرآن وانتم وقعتم فی غلطة الذی قد وقعت فیها القریش لأنهم اراد قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانتم تريدون قتل بنت نبیکم ولا يمکن ما دام امیر المومنین حیا واضربه انکی علیکم لا بلغ اللہ علیکم ولیحصل مرادکم لعن اللہ علیکم وعلا اجدادکم. بابا سلمان شاہ جی غوری صاحب جتنے عزادار تشریف فرما
ہو. 3 اشارے کیے, ایک اوپر, ایک اپنے قدموں کی طرف اور ایک سامنے حسین کی طرف, اور اشارہ کر کے مولا عباس نے کیا فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ الذی, الحمدللہ الذی شرفا ھذا بقدوم ابی ہے. ترجمے پہ آپ اٹھ کے بھی بولے تو حق ادا نہیں ہوتا. فرمایا الحمدللہ الذی شرفا ھذا بقدوم ابی ہے. فرمایا حمد ہے, پہلا اشارہ حمد ہے اللہ کے لیے جس اللہ نے اس کعبے کو شرف بخشا حسین کے باپ کے قدموں کے صدقے سے. سدا سلامت رہو. حسین کے باپ بے قدوم میں ابھی ہے, حسین کی طرف اشارہ کیا. دیکھیں وفا کس حد تک نبھائی ہے عباس کا بھی بابا علی, ہے عباس کا بھی بابا علی, لیکن کیا کہا؟ بے قدوم ابھی ہے, اس کے باپ کے قدموں سے. بات آگے ہے سرکار. پھر آگے کیا کہا؟ فرمایا من کانا, مجھے سنیں سرکار, من کانا بالامس بیتن اصبحا قبلتن, من کانا بالامس بیتن اصبحا قبلتن. فرمائے جو پہلے پتھروں کا بنا ہوا فقط ایک کمرہ تھا اس کی آمد سے قبلہ ہو گیا. اللہ اکبر. من کانا, من کانا بالامس بیتن اصبحا قبلتن, جو پہلے پتھروں کا بنا ہوا. اتنے بڑے ڈبے لانے تھے, آواز کوئی سمجھ نہیں آ رہی, کوئی مزہ نہیں آ رہا. توجہ. من کانا بالامس بیتن اصبحا قبلتن, جو پہلے پتھروں کا بنا ہوا ایک کمرہ تھا اس کی آمد سے قبلہ ہو گیا. اب جو اگلی بات کی ہے وہ لوہے دل پر نقش کرنے کی ہے. بابا جی دعا فرمائیں گے. پھر کیا کہا؟ اب یہ دیکھیں سارے منظر کیا ہے. احرام کی حالت میں حج کی نیت کی ہوئی ہے اور نیام میں رکھتے ہیں تلوار اور کر رہے ہیں کعبے کا طواف اور ارادہ رکھتے ہیں قتل حسین کا. اب یہ بات ذہن میں رہے. اور حدود حرم میں داخل ہونے کے لیے مرضی کے عالم سے پوچھنا, یہ بات لازم و ملزوم ہے کہ وہ مسلمان ہونا ضروری ہے. اب کعبے کی چھت پہ سوار ہو کے مفتی اعظم کے بیٹا فتوی جاری کر رہا ہے. ان ساروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مولا عباس نے ان کو کیا کہا؟ فرمایا ایھا الکفرۃ الفجر. بیدار ہونا, بیدار ہونا, بیدار ہونا. تھوڑے بندے پہنچے جہاں جہاں تک نوکر کی آواز آ رہی ہے. میرا فکر وصول کر کے بچوں کو لوری کے طور پہ سنانے کا ہے. میں عربی بھی پڑھ رہا ہوں, ساتھ میں ترجمہ بھی کر رہا ہوں تاکہ شک کی گنجائش ہی نہ رہے. کیا کہا؟ ایھا الکفرۃ الفجر. کیا کہا؟ اے کافروں, اے فاجروں. حالانکہ حدود حرم میں داخل ہونے کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ مسلمان ہونا ضروری ہے. یہ ظاہری طور پہ مسلمان بھی ہے, احرام کی حالت میں بھی ہے, کعبے کا طواف بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مفتی اعظم کے بیٹے عباس نے کعبے کی چھت سے فتویٰ جاری کیا. اور کیا کہا؟ غازی کے نوکروں, کہا ایھا الکفرۃ الفجر. اے کافروں, اے فاجروں. یعنی سلمان شاہ جی, مولا عباس نے کعبے کی چھت پہ یہ فتویٰ جاری کر دیا, جو بھی جب بھی جہاں بھی جس حالت میں بھی, چاہے وہ احرام کی حالت میں ہو یا حدود حرم میں ہو, حجت خدا کا دشمن ہو, چاہے وہ احرام کی حالت میں ہو, وہ کافر بھی ہے, وہ فاجر بھی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ بولو کافر بھی ہے, وہ ایھا, بات آگے ایھا الکفرۃ الفجر. آگے کیا کہا؟ ان کو یہ کہے کہ پھر آگے کیا کہا؟ کیا کہا؟ فرمایا ایھا الکفرۃ الفجر. واری صاحب بڑے بڑے خطبے آپ نے سنے میرے استادوں سے. سرکار دعا فرمائیے, سارے دعا فرمائے, سارے دعا فرمائے. ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون طریقا بیت الامام البررۃ ومن هو حق به من سائر البریۃ هو ادنی به. سرکار ان کو ساروں کا مخاطب ہو کے کافر ہو اور فاجر ہو, تم اس حسین کو اس کعبے کے طواف سے روکتے ہو جو صحیح معنی میں اس کا وارث اور حقدار ہے.
اللہ اکبر ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون طریقا بیت الامام البرر ومن هو حق به من سائر البریہ هو ادنی به لولا جس جملے کے لیے نوکر نے پورا خطبہ تلاوت کیا ہے سنو مولا عباس کی زبانی کے حسین کی عظمت کیا ہے حسین کتنی عظمت کا مالک ہے حسین کتنے اقتدار کا مالک ہے فرمائے لولا حکم اللہ الجلیۃ واسرارہ العلیۃ لو مولا عباس نے کہا اگر اللہ نے توجہ اگر اللہ نے اس کعبے کے اسرار اور عزت کو آج بلند نہ کیا ہوتا تو آج یہ کعبہ خود چل کے حسین کا طواف کرتا خود کعبہ کتنی عظمت کا معلوم ایک منظر اور پڑھ سرکار موضوع ہے نا سرکار سکینہ مولا عباس ہے نا سرکار سنیں جو حکم ہے 37 منظر پڑھنا نہیں ہائے ہائے منظر پڑھنا نہیں بتانا نہیں دکھانا ہے پتہ چلے کہ سارے کے سارے میدان میں موجود ہیں اور اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے ہیں کوشش کروں گا کہ اس انداز سے یہاں پر تلاوت کیا جائے 37 ہجری صفین کا میدان پریشان ہو گئے 37 ہجری صفین کا میدان علی شہنشاہ نے اعلان فرمایا کیا اعلان ہے مجھے دیکھیں سرکار کیا اعلان فرمایا کہ میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا میرا بولو کون سا بیٹا پچھلے سردار جتنے کھڑے ہو میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا اس طرف سے حسن بادشاہ آگے بڑھے ادھر سے حسین بادشاہ آگے بڑھے حسن مولا فرماتے بابا میں جنگ لڑوں گا حسین بادشاہ فرماتے بابا میں جنگ لڑوں گا دونوں شہزادوں کا سلمان شاہ جی دونوں شہزادوں کا رخ انور چم کے فرماتے ہیں میرا اعلان ذرا غور سے سنو میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا اللہ اکبر میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا دونوں شہزادے باپ کے قدم چوم کے کہتے ہیں کیا مطلب ہم آپ کے بیٹے نہیں شہزادوں کا رخ انور چوم کے فرماتے ہیں تم دونوں مباہلہ سے محمد کے ہو میں اپنے عباس کی بات کر رہا ہوں اللہ اکبر میں اپنے بولو عباس کی بات کر رہا ہوں بس جیسے عباس مولا کا نام آیا حسنین شریفین پیچھے بیٹا عباس آگے بڑھا دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھ کے کہتا ہے مولا میرا دل ہے توجہ میرا دل ہے کہ میں جنگ لڑوں میرا دل ہے کہ میں جنگ لڑوں علی شہنشاہ فرماتے عباس دل میرا بھی یہی ہے عباس دل میرا بھی یہی ہے کہ عباس تو جنگ لڑے لیکن لڑنا اس شرط پہ ہے اس ایک شرط پہ ہے کہ قیامت تک کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ باپ لڑ رہا تھا یا بیٹا لڑ رہا تھا سبحان اللہ باپ لڑ رہا تھا یا بیٹا لڑ رہا تھا مولا عباس فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ اجازت تو دیں دنیا قیامت تک تصور ہی نہ کر سکے گی کہ باپ تھا یا بولو باپ تھا یا بیٹا مولا فرماتے ہیں عباس اجازت ہے پھر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اجازت دی ہے تو پھر ایک مہربانی اور کیجیے عباس کون سی فرمایا بابا ابا اپنی دیں کبا اپنی دیں نالین اپنی دیں زرہ اپنی دیں تلوار اپنی دیں رہوار اپنا دیں نقاب اپنا دیں دعا اپنی دیں سر اٹھاؤ لاہور والو مولا عباس نے چیزیں مانگی علی شہنشاہ فرماتے ہیں عباس ابا لے جا کبا لے جا زرہ لے جا تلوار لے جا رہوار لے جا نقاب لے جا اور دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں ہے تو تو خود اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے سبحان اللہ تو خود اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے 37 ہجری صفین کا میدان بالکل اختتامی سرکار 37 ہجری صفین کا میدان ظاہری طور پر 11 سال 7 ماہ کا غازی
शबाब की दहलीज पर गाजी का पहला कदम, तौहीद से लेकर और इमामत तक, तवज्जो मुझे देखें, तौहीद से लेकर इमामत तक सबकी नजरें मौला अब्बास के बाबाजी हमले पर। अब क्या हुआ, अब मंजर देखिएगा, अब क्या हुआ, अब अली ने, हाय हाय, अब अली ने अपने दोनों यदुल्लाही हाथों से अब्बास को अली बनाया। तो गाजी के नौकर सर उठाओ, अब्बास मौला को अली बनाया, अली बनाकर रहवार की जीन पे बिठाया। मौला अब्बास मैदान की जानिब चले, या अली का एक कदीमी दुश्मन मौला अब्बास के सामने आया। मौला अब्बास को देख के कहता है, अली मेरी बात सुन। थोड़े बंदे पहुंचे हैं, बात खोलनी पड़ेगी। क्या कहा, अली मेरी बात सुन। मौला अब्बास फरमाते जरा फिर से कहो, वो कहते अली मेरी बात सुन। मौला फरमाते जरा फिर से कहो, वो कहते अली मेरी बात सुन। मौला फरमाते हैं फिर से कहो। जब वो कहते हैं बार बार कहा, फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो। बड़ा जंगजू था, बहादुर था, रंग सर्द हो गया, कांप के कहता है, ये बार बार कहने का क्यों कहते हो कि फिर से कहो। उठ के भी बोलो, गाजी के नौकरों तो हक अदा नहीं होता, बार बार क्यों कह रहे हो, फिर से कहो। मौला अब्बास इसकी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने अली कहा है। अल्लाह अकबर। सुन के बड़ा लुत्फ आ रहा है। हाँ क्या है, वो कहते हैं मैं हूं, तवज्जो, मैं हूं और मेरे 17 बेटे हैं। मैं हूं जवानों, मेरे 17 बेटे हैं। पहले हमसे लड़ो, फिर किसी और से लड़ना। अब तवज्जो, मौला अब्बास ने फरमाया, मेरी जिंदगी की ये पहली लड़ाई है और मेरे लड़ने के 4 मिजाज हैं, 4 तरीके हैं। जो तुझे पसंद हो वो बता, मैं वैसे लड़ूंगा। जब मौला अब्बास ने कहा ना मेरी जिंदगी की पहली लड़ाई है, परेशान होके कहते हैं पहली लड़ाई है, आपने तो खैबर लड़ी थी। थोड़े बंदे पहुंचे हैं, आपने तो खंदक लड़ी थी। मौला फरमाते जो तू समझ रहा मैं वो नहीं हूं। वो कहते 4 तरीके कौन से, मैं समझा नहीं। मौला फरमाते हैं तवज्जो, बिल्कुल करीब आ गया हूं। तू कहे तो मैं हाथ से लड़ूं, पहला तरीका। क्या कहा, तू कहे तो मैं हाथ से लड़ूं, तू कहे तो मैं तलवार से लड़ूं, तू कहे तो मैं आंख से लड़ूं, तू कहे तो मैं जुबान से लड़ूं। इतना बड़ा बहादुर परेशान, रंग जर्द, कांप रहा है। कहते समझा नहीं, हाथ से लड़ूं, तलवार से लड़ूं, आंख से लड़ूं, ये क्या लड़ना होता है, जुबान से लड़ो। मौला फरीज की आंखों में आंखें डाल के कहते तू कहे, अब मेरी जानिब देखो, तू कहे हाथ से लड़ो तो हाथ से उठा के हवा में फेंक दो। इधर होना जो गाजी के नौकर हो, जहां जहां तक नौकर की आवाज जा रही है, तू कहे हाथ से लड़ो तो हाथ से उठा के हवा में फेंक दो। तू कहे तलवार से लड़ो तो तलवार से 2 बराबर हिस्सों में काट के रख दो। तू कहे आंख से लड़ो, आंख भर के देखो मेरी आंख के जल्लाल से मर जाए। और तू कहे जुबान से लड़ो तो इन सबको कहो मर जाओ, इन सब पे मौत वाक़या लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दी। अली अली सदा सलामत रहे। भी पढ़ा वो आपके लिए, चंद जुमले उन पर्दादारों के लिए जो 1600 मील का सफर करके हर बारगाह में पुरसा लेने के लिए खुद चल के आती है। जज़ाकल्लाह 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 हाय करके रोने वालों, अज़ादारान इमाम मजलूम करबला हुक्म है हुसैन की बावफा सवारी, जिसने 9 लाख में भी हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ा। उसकी शबी आएगी, दरजात बुलंद हो सरकार अल्लामा नासिर अब्बास शहीद के। सलमान साहब जी वो फरमाया करते थे, करबला का मैदान वो मैदान है 10 मुहर्रम 61 हिजरी, वो मैदान है
جہاں پہ لاکھوں انسان جانور بن گئے اور ایک جانور انسان بن گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ہے کر کے رونے والو. عزاداران امام مظلوم کربلا، 2 شہادتیں، ایک ایک فکرہ، ہر شہادت کا بابا جی ملا کے پڑھوں گا کیونکہ بڑا ہی مان تھا حسین کو عباس کے بازوؤں پہ. اور ہونے والا ماتمی ہو، جس مومن یا مومنہ کی دعا جھولے پھیلاؤ قبول نہ ہوتی ہو، آقا حسن ابتہی فرماتے ہیں مجلس میں جب آنسو رخسار تک پہنچے اللہ کو عباس کا واسطہ دے کر دعا مانگو، اللہ اس کی دعا کا ورد نہیں کرتا. امام مہدی آخر الزمان سے بابا جی کسی نے پوچھا، بولا عباس کے واسطے سے ہر دعا قبول کی ہوتی ہے؟ رو کے فرمایا عباس کے زندگی میں فقط 2 حسرتیں تھی. پہلی حسرت تھی لڑنے کی اجازت مل جائے، دوسری حسرت تھی معصومہ تک پانی پہنچ جائے. نہ لڑنے کی اجازت ملی نہ سکینہ تک پانی پہنچا تو اللہ نے وعدہ کیا عباس جو تیرے واسطے سے مانگے گا میں خالی نہیں لوٹاؤں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش میں روتی ہے. سلمان صاحب جی آج تک آپ نے یہی سنا ہے کہ 18 سال حجابوں میں علی اکبر شہنشاہ کو بی بی زینب عالیہ نے پالا. لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، میں مر جاتا میں یہ فکرہ تلاوت نہ کرتا. عزاداران امام مظلوم کربلا، صرف شہزادہ علی اکبر کو بی بی زینب عالیہ نے نہیں پالا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ روایت تلاوت کر رہا ہوں، سخت پڑھنے کا میں عہدی نہیں ہوں. عزاداروں میں جتنا بھی پڑھوں گا اپنی کتاب کا ضامن ہوں. عزاداران امام مظلوم کربلا، صرف علی اکبر کو بی بی نے نہیں پالا بلکہ شہزادہ اون محمد کو بی بی عالیہ نے پالا ہے. شہزادہ قاسم کو بی بی زینب عالیہ نے پالا. پورے 6 ماہ شہزادہ علی اصغر کو بی بی زینب عالیہ نے پالا. لیا قرآن میرے سر پہ رکھ اور رونے والا پورے 32 سال مولا عباس کو بی بی زینب نے پالا. اور جانتے ہو کون ہے بی بی زینب؟ اور جیسے بی بی نے پوری کربلا پال کے حسین کے حوالے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جس بی بی نے پوری کربلا پال کے حسین کے حوالے کی ہو اسے بی بی زینب عالیہ کہتے ہیں. اور جس حسین نے پوری کربلا اللہ کے حوالے کی ہو اسے حسین کہتے ہیں. اور رو کے حسین نے کہا پروردگار یاد رکھ میرا اکبر مارا گیا، لا الہ الا اللہ بچ گیا، تیرا دین بچ گیا. میں کہوں گا تو سواری آئے گی. عزاداران امام مظلوم کربلا، غربت حسین کا فکرہ سنیے گا. اللہ راسی حسین کا کوئی نہیں رہا. حسین نے میدان کی جانب جانے کا ارادہ کیا. لمحہ روکو میں ابھی بلانے لگا ہوں. عزاداران امام مظلوم میری جانب دیکھو. حسین نے میدان کی جانب جانے کا ارادہ کیا. حسین خیمے سے ایسے باہر نکلے جیسے گھروں سے جنازہ اٹھتا ہے، ہر بندہ سر کا ماتم کرے. عزادار حسین خیمے سے باہر آئے. اب حسین نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، سجا ہوا مرتجل حسین کے سامنے آیا. غریب کی چیخ نکلی، رو کے کہا تو میرا عباس تو رہا کوئی نہیں ہے. پھر یہ مرتجل کس نے سجایا؟ آواز آئی مولا رقیہ نے سجایا. عزادار رقیہ کے قریب آئے، لاہور والی مخدومہ کے قریب آئے، آ کے کہتے رقیہ رقیہ سارے سر کا ماتم کر کے استقبال کرو. رقیہ سلجنا سجانا مردوں کا کام ہے. تجھے کس نے بتایا کہ زین ایسے رکھی جاتی ہے، رکابیں ایسے لٹکائی جاتی ہے؟ رو کے کہتی ہے مولا اور تو معلوم نہیں ہے لیکن اتنا جانتی ہو رات آپ اکبر سے پیار کرنے میں مصروف تھے. خیمے میں بھائی عباس آیا تھا اور مرتجز کو ساتھ لے کے آیا تھا. ہر بندہ ایک مرتبہ ہاتھ سر پہ مارے. یہ بی بی کی حسرت ہے ماتم کرنا. اب اس خیمے میں بھائی عباس آیا تھا، مرتجز کو ساتھ لے کے آیا تھا اور کہتا تھا رقیہ سیدوں پہ مشکل کی رات ہے، میرے بعد زینب کا عباس تو ہے. حسین اس مرتجز کی زین پہ بیٹھے. حسین نے گھوڑے کو چلنے کا حکم دیا. ماتمی حسین کا گھوڑا نہیں چلا. اب سنو گے، برداشت کرو گے، ماتم کر کے جملہ سنا. غریب کی چیخ نکلی، رو کے کہا مرتجز کیا تو بھی تھک گیا ہے؟ تو
بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ رو کے مرتجز نے کہا مولا میں تھکا نہیں، کہا پھر مرتجز چلتا کی نہیں۔ رو کے مرتجز نے کہا مولا میرے پچھلے سنوں کی طرف مڑ کے دیکھیے۔ اللہ راسی حسین نے مڑ کے دیکھا، 4 سال کی سکینہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور چادر مرتجز کے قدموں پہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہی ہے میرے بابا کا گھوڑا میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی گیا واپس نہیں آیا، اکبر گیا واپس نہیں آیا، چچا عباس واپس نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا، ماتم حسین